ہم سنی مسلمان الحمدللہ اپنے آقا سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی جانوں سے زیادہ مدینے والے آقا سے پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، مال و متاع سے زیادہ اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، اور یہ عین ایمان ہے آقا کی محبت۔ تاجدار مدینہ والی کائنات نے واضح حدیث سے میرے آقا نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مدینے والے مصطفیٰ سے، محبوب خدا سے محبت نہ کرے، جب تک آقا سے پیار نہ ہو، جب تک مدینے والے مصطفیٰ سے ہر شے سے بڑھ کر محبت نہ ہو، کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مزید فرمایا گیا، تاجدار مدینہ والی کائنات نے ایک مرتبہ غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد میں آقا کے بھیگے ہوئے بال، سبحان اللہ، میرے آقا کے وہ منہ مبارک، آقا کائنات نے اپنا ایک بھیگا ہوا بال نکالا اور یوں اپنے ہاتھ میں لے کر میرے آقا نے فرمایا، اگر کوئی میرے ایک بال کو بھی تکلیف پہنچائے اس پر اللہ کی جنت حرام ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے ایک بال، ایک منہ مبارک کو اگر تکلیف پہنچائی نا تو جنت حرام ہے اس پر۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بڑی آسانی سے، دور پرفتن ہے یہ، بڑے آسانی کے ساتھ لوگ اپنے آپ کو علامہ، فہامہ، پیر بڑا ثابت کرنے میں لگے ہیں، حتیٰ کہ لوگ حضور سے تقابل کرنے لگے۔ آپ حیران ہوں گے سن کر، یہ میری بات نہیں ہے، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، میں نے جو دیکھا وہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں بات، ایک درد ہے، کرب ہے، وہ بیان کر رہا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کی ایک بڑی تنظیم، عالمگیر تنظیم دعوت اسلامی، جس کے بانی، جس کے امیر مولانا الیاس عطار قادری، اب دیکھا گیا باضابطہ ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب وغیرہ پر، کہ ان کے بال اب لوگوں میں تبرک کے طور پر تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ الیاس عطار قادری کے منہ مبارک ہے۔ ایک زمانے سے منہ مبارک جب لفظ بولا جاتا ہے تو اصطلاح کیا ہے کہ میرے آقا کے بال مبارک کی طرف نسبت ہوتی ہے، یعنی ایک اصطلاح بن چکی ہے کہ منہ مبارک بولا جائے گا، مطلب فوراً صاف ہے، سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ حضور کے بال مبارک ہیں۔ آج تک تو یہی اہل سنت والجماعت میں پہچان اور شناخت تھی، منہ مبارک مطلب کہ مصطفیٰ کریم کے بال، آقا کائنات کے بال مبارک، لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں مولانا الیاس عطار قادری کے منہ مبارک۔ یہ کون سی نئی اصطلاح تم لے کر آئے؟ یہ کیسی عقیدت ہے تمہاری؟ اب اس طرح سے تو ہر پیر اپنے مریدوں میں اپنے بال تقسیم کرنے لگے گا، اس طرح سے تو ہر مولوی، ہر عالم اپنے معتقدین کے اندر، یا ہر کسی تنظیم کا بانی اپنی تنظیم کے اندر اپنے بال تقسیم کرے گا اور کہے گا لو یہ تبرک کے طور پر رکھ لو، یہ میرے منہ مبارک ہے۔ بھائی منہ مبارک واضح ہے، بات بالکل صاف ستھری ہے، جب بھی بولا جائے گا اصطلاح کیا ہے؟
آپ لغوی معنی بھلے ہی میرے سامنے لے کر آ جائیں لغت اٹھا کر، لیکن اصطلاح کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمیشہ سے یہ اہل سنت والجماعت کا ایک شعار رہا ہے کہ حضور کے بال مبارک ان کو منہ مبارک کہا جاتا ہے۔ یہ الیاس قادری صاحب، اچھا یہ جرت پہلے کسی نے نہیں کی، یہ جسارت کسی عالم نے نہیں کی، کسی مولوی نے نہیں کی، مگر یہ وہ کر رہے ہیں جو کسی نے نہیں کیا۔ ارے ہوش کے ناخن لو، کہاں ہیں آپ؟ ارے بھائی ذرا غور تو کریں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا حضور اکرم تاجدار مدینہ محبوب خدا سے تقابل کر رہے ہیں؟ کیا میرے آقا سے موازنہ کر رہے ہیں؟ اب گھر گھر میں تم الیاس قادری کے بال بانٹ کر تقسیم کر کے پھر کہیں گے کہ یہ منہ مبارک الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک ہیں، تو اس سے کیا حضور کے منہ مبارک کی عظمت کو آپ گھٹانا چاہتے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیا حضور کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش ہے؟ کیا حضور کے منہ مبارک کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش ہے؟ یاد رکھنا، دنیا میں جس سے چاہے آپ ٹکرا جائیں، جس سے چاہے آپ موازنہ کر لیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں کبھی یہ جرت نہ کرنا، ورنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جو بھی جرت کرتا ہے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کے منہ مبارک کی شان کیا ہے؟ الیاس ستار قادری صاحب کے بالوں کو بانٹنے والوں، یہ نہ سمجھنا ہم دعوت اسلامی کے دشمن ہیں۔ ہم پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ دعوت اسلامی نے کام اچھے کیے، لوگوں کی اصلاح کی، نہ جانے کتنے شرابیوں کو دیندار نمازی بنا دیا، نہ جانے کتنے بے عمل لوگوں کو باعمل بنا دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طرح کی کھلی چھوٹ دے دی جائے، آپ کو جو کرنا ہے کرتے جاؤ۔ نہیں، بات آقا کی عظمت کی آئے گی، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ آپ اپنی ان تمام باتوں سے رجوع کریں، ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ کے ہی ساتھ رہیں گے، آپ کی تائید کریں گے، لیکن یاد رہے حضور کی اگر گستاخی کا کوئی پہلو ہمیں نظر آ گیا تو پھر ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، پھر کسی صورت آپ بچنا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ایک مولوی ہندوستان کا بول رہا ہے، ایک نہیں، اگر آپ باز نہ آئے اور آپ نے رجوع نہ کیا تو پھر سینکڑوں، اور یہ جان لینا کہ ہندوستان کے تقریباً 80 یا 90% علماء پھر آپ کو جو ہے ایکسپوز کرنے پر لگ جائیں گے، پھر آپ کا رد باضابطہ کیا جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو۔ اچھا تم کہہ رہے ہو منہ مبارک، تم موازنہ کر رہے ہو تو سنو پہلے آقا کے منہ مبارک کی عظمت تو دیکھو، پھر تم بتانا الیاس قادری صاحب کے بال کیا اسی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے دیوانوں ذرا غور کرو، میرے آقا کے پیارے نواسے حضرت امام حسین، حضرت امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین اور ان کے شہزادے امام محمد باقر، امام باقر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضور ایک معاملہ لے کر آیا ہوں۔ فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور ہمارے محلے کے اندر ایک شخص ہے، اس کے پاس میں 7 بال ہیں۔ کتنے؟ 7۔ کہا 7 بال ہیں، اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ تاجدار مدینہ کے منہ مبارک ہیں، آقا کے بال مبارک ہیں۔ تو امام باقر نے فرمایا مسئلہ کیا ہے وہ بتاؤ؟ تو کہنے لگے حضور مسئلہ یہ ہے کہ وہ 7 بال ہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ آقا کے ہیں، شناخت کیسے کی جائے، کیسے پہچانا جائے کہ واقعی وہ بال آقا کے ہیں، کیسے ان کی شناخت ہو کہ وہ آقا کے منہ مبارک ہیں، کیسے پہچان کی جائے؟ تو فرمایا اچھا یہ بات ہے تو ایک کام کرنا، کل ان کو لے کر آ جانا، کل میرے پاس میں آ جانا، میں تمہیں پہچان کر کے بتا کے دے دوں گا۔ اب غور کریں میرے عزیزوں، یہاں ہم 2-4 لوگوں کے بال کاٹ کر اور ایک جگہ پر رکھ لیں، پھر پہچان کریں کہ یہ کس کے ہیں، سب کے الگ الگ کرنا چاہیں مکس کرنے کے بعد تو کر نہیں سکتے ہیں۔
पहचाननी होगी कौन सा बाल किसका है। आप कहें कि साहब DNA टेस्ट ये वो, इससे हम अलग कर लेंगे। अरे सुनो, मैं तुम्हें जो बयान कर रहा हूं, जो सुना रहा हूं, बाल रखो सामने और फिर यूं एक नजर देखकर फिर फैसला करो कौन सा किसका है। नहीं कर सकते ना। इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया मेरे पास में लेकर आ जाना, मैं पहचान करके दूंगा, बता दूंगा कौन से बाल कौन से आका के हैं और कौन से मेरे नाना के नहीं हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका के, मेरे ताजदार मदीना के प्यारे नवासे हजरत इमाम बाकर ने फरमा दिया। वो शख्स चला गया, अगला दिन आया, वो फिर आ गया और वो 7 बाल लेकर आ गया। इमाम बाकर ने फरमाया 7 बालों को रख दो। उन 7 बालों को रख दिया गया और रखने के बाद में आपने फरमाया अब जरा बादब खड़े हो जाओ। सब बादब खड़े हो गए। फिर सबने खड़े होकर आका पर दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। ताजदार मदीना पर दुरूद पढ़ा गया। आका पर ये दुरूद पढ़ते पढ़ते झूम रहे थे सारे के सारे लोग। इमाम बाकर भी झूम रहे थे और क्या देखा, उन्हीं बालों के अंदर से 3 बाल खड़े हो गए। इधर ये सारे लोग दुरूद पढ़ते हुए झूम रहे थे, वजद की कैफियत थी। उधर 3 बाल भी खड़े हुए और वो भी झूमने लगे, वो भी वजद में आ गए, झूमने लगे। जब वो बाल झूमे, अल्लाह अकबर, सलाम, दुरूद सलाम इधर पढ़ा जा रहा है। दुरूद पढ़ने के बाद में इमाम बाकर ने फरमाया 3 बाल उठाए, फरमाया लो ये 3 बाल जो झूम रहे थे दुरूद सुनकर, ये मेरे मुस्तफा के मुँह मुबारक है और ये जो 4 हैं ये किसी और के हैं। ये मेरे आका के मुँह मुबारक की शान और अजमत है कि सामने रखकर दुरूद पढ़ा गया। आका के मुँह मुबारक ने झूमना शुरू कर दिया। तुम कह रहे हो मुँह तार, मुँह मुबारक, मौलाना इलियास कादरी के बालों को तुम कह रहे हो ना मुँह मुबारक, तो फिर जरा तुम अब उनको जरा झुमा कर दिखा दो। हम मान लेंगे कि हाँ इलियास कादरी वाकई बाकमाल शख्सियत हैं। तुम कहां तकाबुल करने चले हो, होश के नाखून लो। ये वो जसारत है जिस जसारत के सबब आगे तुम रास्ते खोलते जा रहे हो और यकीनन अगर तुमने अपने आप को न बदला तो एक बहुत बड़ा फितना हम जो महसूस कर रहे हैं और अहले सुन्नत वल जमात के अंदर बेचैनी इसकी वजह से पाई जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़े फितने की शक्ल ये सब इख्तियार कर लें ये चीजें। तो अभी खुदारा आपसे हमारी ये भी दरखास्त है कि आप रुजू करें इससे और जिन लोगों को दिए हैं उनसे कहें कि भाई ये आम बाल हैं जैसे कि तमाम इंसानों के हैं, वैसे ही ये मौलाना इलियास कादरी के बाल हैं, ये ना करें हरगिज़। इस तरह से तो फिर अपने जीते जी मौलाना इलियास कादरी साहब खामोश हैं। हैरानी इस बात पर है, अपने जीते जी वो खुद लोगों को तकसीम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अजीब तमाशा है। मेरे हुजूर के बालों से मुवाजना करने चले हो, तकाबुल। अल्लाह अकबर। याद रखना ये वो तुम्हारी जसारत है जो बर्बाद कर डालेगी, तबाह कर डालेगी। आज ले उनकी पनाह, मेरे इमाम ने फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। क्या आला हजरत सरकार ने ऐसी जसारत की थी? वक्त के अजीम मुहक्किक, मुदब्बिर, मुफस्सिर, मुतरजिम, जिन्हें तकरीबन 54 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी या उससे भी ज़ायद उलूम पर महारत हासिल थी। वक्त का वली, वक्त का मुजद्दिद। क्या उन्होंने कहा लोगों ये मेरे बाल हैं, लो इन्हें तबर्रुकन अपने घरों में रखना और इन्हें मुँह मुबारक कहना? क्या किसी और बुजुर्ग ने, किसी और आलिम दीन ने ऐसा किया? आप ये क्या नया तरीका लेकर आ रहे हैं?
یاد رکھنا منہ مبارک جب بھی بولا جاتا ہے اصطلاح ایک ہے کہ وہ حضور کے بال مبارک کو بولا جاتا ہے، حضور کے مبارک بالوں کے لیے منہ مبارک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ حضور کے منہ مبارک کی عظمت نہیں جانتے آپ کیا ہے؟ حضور کے منہ مبارک کی عظمت تو یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید جیسے جری بہادر شخصیت، جنہیں میرے حضور نے سیف اللہ کا خطاب دیا، اللہ کی تلوار، جانتے ہو وہ حضرت خالد بن ولید جنہوں نے اسلام کے لیے کتنی جنگوں میں شرکت کی، سپہ سالار رہے، جہاں گئے اسلام کا پرچم لہرانے لگا، جہاں گئے انہوں نے اسلام کی خاطر تلوار اٹھائی، اسلام کی خاطر میدان جنگ میں ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت ان کا مقدر بنا دیا۔ وہ حضرت خالد بن ولید ساری زندگی انہوں نے اپنی اسلام کی خدمت میں لگا دی، میدان جنگ میں رہے، لیکن دیکھیں جب وقت وصال آیا آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ کسی نے کہا خالد روتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے بستر پہ موت آ رہی ہے، مجھے اس بات کی تکلیف ہے، میں ایک مجاہد ہوں، میں ایک جنگجو انسان ہوں، میری خواہش تو یہ تھی کہ موت آتی تو مجھے میدان میں آتی، دشمن کی تلوار ہوتی اور میں شہید ہوتا۔ اتنا سنا تو کہنے والے نے کہا خالد اے اللہ کی تلوار، کیا تم نہیں جانتے تمہیں آقا نے کیا خطاب دیا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اگر تم میدان جنگ میں شہید ہوتے تو پھر اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی اور خدا کی تلوار ٹوٹ جائے یہ ہو نہیں سکتا، اسی لیے تمہیں شہادت نہیں ملی، اسی لیے تمہیں میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی، کیونکہ تم اللہ کی تلوار ہو، اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ وہ حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں جاتے تو دشمن لرزنے لگتے، باطل ایوانوں میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا ان کا نام سن کر۔ جس جنگ میں جاتے صفیں الٹ دیا کرتے تھے، لیکن ایک جنگ کا میدان ایسا بھی زندگی میں آیا کہ جہاں ہر موقع پر ہر میدان میں مسلمان آگے بڑھتے تھے اور دشمنوں پر بھاری پڑتے تھے، ان کی صفوں کو الٹ دیا کرتے تھے، انہیں کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے، لیکن ایک جنگ ایسی کہ دشمن غالب آنے لگا، دشمن پیچھے ہٹانے لگا، تو یہ سارے مسلمان پریشان، سارے مجاہدین حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے، دیکھا کہ خالد بن ولید گھوڑے سے نیچے ہیں، کچھ تلاش کر رہے ہیں، کہا خالد یہاں جنگ کی صورتحال یہ ہے کہ دشمن فوج ہم پر غالب آنے والی ہے، دشمن ہم پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں پیچھے ہٹا رہے ہیں، ایسی صورت میں تم جنگ کو بھول کر نہ جانے کیا یہاں تلاش کر رہے ہو، کیا تمہیں دشمنوں کی تلواریں نہیں دیکھتی؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اے لوگوں میں بھی اسی وجہ سے پریشان ہوں، کشمکش میں ہوں کہ آخر آج کیا ہوا کہ آج ہم لوگ دشمن پر غالب نہیں آ رہے، آج ہم لوگ دشمن پر بھاری نہیں پڑ رہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے پتہ لگ گیا وجہ کیا ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے جو میری ٹوپی ہے وہ گھر بھول کے آ گیا۔ لوگوں نے کہا خالد ٹوپی سے کیا ہوتا ہے، ہماری ٹوپی لے لو، یہاں تمہیں ٹوپی کی پڑی ہے، ہماری جانوں پہ بنائی ہے، تمہیں اپنی ٹوپی کی پڑی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا لوگوں میری ٹوپی کوئی عام ٹوپی نہیں ہے، وہ ٹوپی ہے جس میں میں نے حضور کے 3 مقدس بالوں کو سی رکھا ہے، منہ مبارک ٹوپی کے اندر سلے ہوئے ہیں، جب میں وہ ٹوپی اپنے سر پہ لگا کے میدان میں آتا ہوں، میدان میں جدھر نکل جاتا ہوں دشمنوں کی صفوں کو
پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ وہ ٹوپی میرے آقا کے بال مبارک اس میں لگے ہوئے ہیں، منہ مبارک کی برکت ہے جس کی وجہ سے ہم ہر جنگ میں جیت جاتے ہیں، فتح ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ میرے آقا کے منہ مبارک ہے، وہ ان کی عظمتیں ہیں۔ الیاس قادری صاحب ہوش کے ناخون لو اور اپنے ان تمام کے تمام معتقدین کو، ان اپنے تمام کے تمام ماننے والوں کو کہو کہ ایسا نہ کریں، اور یہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ الیاس صاحب کی اس میں مرضی شامل ہے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں ہیں، ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے گھر میں ہیں کہ خواب میں حضور تشریف لائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے میرے خواب میں آقا آئے، فرمایا ابو عبیدہ تم سو رہے ہو، ادھر خالد دشمنوں کے نرغے میں ہے، جلدی مدد لے کر پہنچو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں نے لشکر اکٹھا کیا، فوراً میں لے کر کے چل پڑا حضرت خالد بن ولید کی مدد کے لیے، مجاہدین کو لے کر میں چلا۔ کہتے ہیں میں نے راستے میں دیکھا ایک جوان ہے گھوڑے پہ سوار، بڑی تیزی سے گھوڑا سر پر دوڑائے جا رہا ہے۔ جب وہ جا رہا ہے ادھر تو ہم سوچ میں تھے کون ہے یہ جوان، تو کہا کہ جا کر دیکھو تو یہ کون ہے جانے والا جوان، یہ کہیں ہمارے مجاہدین کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔ تو جب گھوڑے دوڑائے گئے نا اور قریب پہنچنے لگے تھے تو اس نے کہا کہ خبردار کوئی قریب نہیں آنا، دور رہنا۔ کہ کون ہو جوان تم؟ کہا کہ تم مجھے جوان اور مرد سمجھ رہے ہو، مگر سنو میں خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ کہا تم میدان جنگ میں کس لیے جا رہی ہو؟ کہا کہ خالد اپنی ٹوپی گھر بھول آئے تھے، میں وہ ٹوپی ان تک پہنچانے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر جناب خالد بن ولید کی زوجہ دوڑاتی ہوئی گھوڑا پہنچی اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے گھس گئیں آگے۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا یہ کون جوان ہے، ہم پر یہاں یہ دشمن غالب آ رہا ہے، مگر یہ کافروں کی فوج میں اس فوج کی صفوں کو چیرتے ہوئے یہ جوان کون آگے بڑھ رہا ہے تیزی سے اور کاٹتا جا رہا ہے۔ جب وہ قریب آئیں پوچھا جوان کون ہو؟ کہا کہ میں تمہاری زوجہ ہوں خالد۔ کہا تم کیسے آئی ہو اور تم اتنی شجاع اتنی بہادر کب سے ہو گئی؟ کہا خالد یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ جو میں تمہاری ٹوپی حضور کے بال جس میں حضور کے منہ مبارک لگے ہوئے ہیں، حضور کے منہ مبارک کی برکتیں ہیں، ورنہ مجھ سے تو گھر میں چھری بھی سلیقے سے نہیں چلتی ہے۔ یہ تلوار جو چل رہی ہے یہ حضور کے منہ مبارک کی برکتیں ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ برکتیں میرے حضور کے منہ مبارک کی ہیں، اور الحمدللہ آج بھی جہاں حضور کے منہ مبارک موجود ہیں، جس کے پاس بھی ہیں وہ حضور کے منہ مبارک کی برکتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اپنی قسمت پر فخر ہے کہ پروردگار کا کرم ہوا، الحمدللہ اس گنہگار کو حضور کا ایک مقدس بال، ایک منہ مبارک میرے حصے میں آ گیا، مجھ گنہگار کو نصیب ہو گیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، پروردگار نے بڑا فضل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ، میری زندگی کی سب سے بڑی دولت اگر میرے پاس کوئی ہے تو وہ میرے پاس میرے مصطفیٰ کریم کا منہ مبارک ہے، میرے حضور کا مقدس بال ہے۔ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، میں اس کی زیارت کرتا ہوں، لوگوں کو بھی زیارت کراتا ہوں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور اس کی باضابطہ میرے پاس سندیں موجود ہیں۔ اور میں گجرات سے سید صاحب نے مجھے جنہوں نے دیا تھا تو انہوں نے الحمدللہ مجھے اس کی سندیں بھی دی ہیں، وہ کہاں سے آیا ہے، کس طرح سے آیا ہے، اور کیسے کیسے وہ آگے ہندوستان تک پہنچا ہے، اور ہندوستان میں مجھ گناہگار تک جن ذریعوں سے پہنچا ہے وہ سارے ان سندوں کے اندر موجود ہیں الحمدللہ۔ تو حضور کے منہ مبارک کی بڑی برکتیں ہیں، مگر عجیب بات ہے دعوت اسلامی والوں، آپ سے ہماری درخواست ہے، ابھی ہم درخواست کر رہے ہیں، یہ بھی جملہ ہمارا آپ سن لینا توجہ سے، ہم ابھی آپ سے گزارش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنی روش کو بدلیں، آپ اپنے طریقہ کار کو بدلیں، اور یہ جو آپ نے سب کچھ ڈرامے لگائے ہوئے ہیں ان سب سے فوراً رجوع کریں، اور یہ یاد رکھنا اگر حضور سے محبت نہیں ہے نا زندگی ساری برباد ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا، ایمان نہیں رہے گا۔
اگر الیاس قادری کو اتنی اہمیت دینے لگے نا تم کہ حضور تک پہنچانے لگے، اور الیاس قادری صاحب آپ بھی ہوش کے ناخون لو، آپ کے جیتے جی جب اتنا سب کچھ ہوگا تو آپ کے مرنے کے بعد یہ لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ پھر وہ گوہر شاہی جیسے مر گیا نا، اور یونس الگوہر کمینہ وہ کہتا ہے کہ وہ رب الارباب تھا، یونس بہت بڑا شیطان ہے، وہ رب الارباب کہتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور نہ جانے کیا کیا بکواس کرتا ہے۔ تو جیسے گوہر شاہی کے مرنے کے بعد میں یہ سب ہوا، ایسے ہی کہیں الیاس قادری صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد میں ان کے معتقدین یہ سب ڈرامے نہ کرنے لگے، اور کہیں یہ سب کچھ حضور تک پہنچا کر حضور سے تقابل نہ کرنے لگے۔ خدا را ابھی وقت ہے الیاس قادری صاحب، آپ ذرا سوچیں، آپ اس پر کچھ فکر کریں، اور اپنے ان جاہل مریدوں کو کہیں کہ یہ سب ڈرامے اور یہ ڈھونگ بند کیے جائیں۔ اور دعوت اسلامی بڑی تحریک ہے، بڑی تنظیم ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کاموں کو سراہتے بھی ہیں، لیکن آپ یہ ساری چیزیں جو خرافات اور یہ خامیاں ہیں ان پر فوری طور پر غور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت، سچی غلامی نصیب فرمائے، پروردگار ہمیں حضور کا نوکر بنائے، حضور کے در کی نوکری عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔